اگر آپ کینیڈا یا یو ایس میں رہتے ہیں، اپنے ینگ مسلم بچوں کی میرجز کے لیے پریشان ہیں، ایج 18 to 35 میکسیمم 40، ایک فی سبیل اللہ کمیونٹی بنائی گئی ہے، لنک اور ای میل ایڈریس اس کا ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے بچوں کی پروفائل یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف کینیڈا اینڈ یو ایس کے مسلمز کی پروفائل الحمدللہ ریگولر بیسس پہ فی سبیل اللہ ہم لوگ اپ کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اندر ویری امپورٹنٹ ٹاپک، اور اسٹاک مارکیٹ کیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں کافی سارے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، انکوائریز آتی ہیں، وہ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو آج کوشش کروں گا کچھ چیزیں اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آج کی ویڈیو ریگارڈنگ اسٹاک مارکیٹ ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کس کو کرنا چاہیے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کس کو کرنا چاہیے۔ تو پلیز اس ویڈیو کو واچ کریں، میکسیمم ٹو میکسیمم شیئر کریں، اور مجھے بتائیں کامنٹس میں کہ کیا آپ اسٹاکس میں ٹریڈنگ کرتے ہیں نہیں کرتے، اپنی لوکیشن بتائیں، اینڈ چینل کو مست سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست یاسر خان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ٹورانٹو اور سراؤنڈنگز میں ریل اسٹیٹ میں ہوں، many years in business in Toronto and surroundings۔ کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے، گھر لینا چاہیے، کہاں لینا چاہیے، کہاں پہ اچھی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، اسپیشلی اگر آپ فرسٹ ٹائم بائر ہیں یا اپنے لیے سیکنڈ آپشن یا تھرڈ آپشنز ڈھونڈ رہے ہیں، کیا بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے پری کنسٹرکشن میں، یا بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں تو لاٹ آف اپرچونیٹیز آر اویلیبل۔ بزنس سنت ہے، رسک لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ کامیابیاں ضرور دے گا۔ کوئی بھی کنسرن کوسچن ہے without obligation you can message me, call me and I will educate you, guide you properly۔ چلیں جی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو is just for education purposes۔ یہاں پہ ایک ڈسکلیمر ایڈ کر دیتا ہوں شروع میں، اسٹاک مارکیٹ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس میں اسکالرز کا آپس میں کنفلکٹ ہے۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ نہیں کرتا۔ جو بھی آپ کا فیورٹ اسکالر ہے اس سے آپ اس کو چیک کر لیجئے۔ اب اس وقت کافی سارے جو میں نے سنا ہے حلال اسٹاک آپشنز بھی اویلیبل ہیں، ہو سکتا ہے I'm wrong، لیکن اپنی پراپر ڈیو ڈیلیجنس کر لیجئے۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کر دوں، اسٹاک مارکیٹ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے۔ اس میں انسان پیسے اوپر جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، تو یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے۔ تو میری ویڈیو کو جب بھی سنیں پازیٹیو نوٹ کے ساتھ سنیں، انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ریسرچ آپ اپنی خود کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی اسکالر جو فیورٹ اسکالر ہے اس سے آپ کنسلٹ کر لیں کہ بھائی کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آج کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، فائنینشیل ٹرمز ہیں، نو کنفیوژن، ٹھیک ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ کچھ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ سکوں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کیا ہے، واٹ از اسٹاک اور اے شیئر؟ یہ سب سے زیادہ پہلے نمبر کا سوال آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ امیجن کریں ایک لوکل گروسری سٹور ہے یا کافی شاپ ہے، اور وہ اپنی لوکیشنز کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ اندر 10-15 لوکیشنز کھولنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس انف پیسے نہیں ہیں، اینڈ دے ہیو کپل آپشنز، ٹھیک ہے؟ وہ یا تو وہ بینک کے پاس چلے جائیں لون لینے کے لیے، یا پھر وہ پبلک کو بولیں کہ وہ ان کے ساتھ اسمال پارٹنرز بن جائیں، ٹھیک ہے؟ سو دے ڈیسائیڈڈ دا کمپنی انٹو thousands of equal pieces called share۔ آپ سمجھ گئے؟ انہوں نے وہ اس کمپنی کو ایکول پیسز میں اس کو شیئر بولتے ہیں۔ کمپنی جس طرح بگ پیزا ہے، پیزے کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، تھنک آف اے کمپنی لائک اے بگ پیزا، جو اس کا ایچ سلائس ہے اس کو ہم 1 شیئر کہہ دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک سلائس بائی کرتے ہیں، you owe a small percentage of that pizza۔ اگر فار ایگزامپل پیزے میں 14 پیسز ہیں اور آپ ایک سلائس اون کرتے ہیں تو آپ اس کا ایک شیئر بائی کر لیتے ہیں۔ when you buy a share of a big company like Apple, Tim Horton اور RBC، یہ بڑے کمپنیز ہیں، اسٹاک مارکیٹس میں ہیں، آپ ان کے پارٹ اونر آف دا کمپنی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا آپ اس کا آپ کمپنی کے شیئرز میں اونرشپ میں آ جاتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سٹاکس کتنے کے خرید رہے ہیں۔ If the company grows and make money, your slice become more valuable۔ اب جس طرح ٹم ہورٹن ہے،
अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आरबीसी है अच्छा प्रॉफिटेबल बैंक है, एप्पल है इट्स ग्रोइंग बिग टाइम। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आपका स्टॉक भी ग्रो करेगा, ठीक है। लेकिन अगेन इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। हाउ डू यू मेक मनी, कैसे आप इसमें स्टॉक मार्केट में पैसे कमाते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ कमेंट्स आते हैं लोगों के कि भाई या तो मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊं या मैं उर्दू में वीडियो बनाऊं। कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती मेरे चैनल पे, कुछ लोग यहाँ पे अपने देसी जो हैं जो कनाडा अमेरिका में रहते हैं, स्पेशली जो पेरेंट्स वगैरह हैं उनको नहीं आती इंग्लिश समझ में, तो आई डोंट हैव टाइम टू मेक दिस वीडियो ट्वाइस। एक मैं इंग्लिश में बनाऊं तो आई डू अपोलोजाइज, आपने मुझे वॉच किया एंड मुझे कमेंट किया, आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन मेरी मिक्स ऑडियंस है, कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो जिसकी वजह से बाज़ औक़ात रिपीटेशन हो जाती है, आई डू अपोलोजाइज, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कि हाउ डू यू मेक मनी, स्टॉक मार्केट में आप पैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाउ डू यू एक्चुअली मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट, देयर आर टू मेन वेज, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 पे अगर हम बात कर लेते हैं कैपिटल ग्रोथ की, प्राइस इंक्रीज। सपोज यू बाय 1 share of a company for $10 today, the company perform well and open new location, increases profit, and after 2 years people are willing to pay $20। आज आपने एक चीज $10 की खरीदी, उनकी लोकेशंस खुली, उन्होंने प्रॉफिट किया, 2 साल के बाद अब दूसरे लोग जो हैं वो जो आपने $10 का शेयर खरीदा था आपको $20 पे करने के लिए विलिंग है, ठीक है। यू सेल इट, यू जस्ट मेड $10 प्रॉफिट। तो आप जब बेचेंगे तो आपने $10 पर शेयर पे प्रॉफिट कमाया। दूसरा नंबर जो है इसका वो है जी डिविडेंड्स, प्रॉफिट शेयरिंग्स, ठीक है। सेम some solid established companies share their profile directly with shareholders every 3 months का उनका होता है, every quarter they send cash directly into your account just for holding their stock in Canada। Many big banks, utility companies pay regular dividends, it's almost like earning rental income। तो आपने खरीदे तो आप उनके साथ डिविडेंड में हिस्सा बन रहे हैं। फ्रॉम द रियल स्टेट बट विदाउट टैलेंट, आपके पास इसमें टैलेंट नहीं है लेकिन आपको हर 3 महीने के बाद उसका कुछ ना कुछ डिविडेंड मिल रहा है। इट इज गैम्बलिंग और रिस्की, क्या ये गैम्बलिंग है या रिस्की है? जिस तरह मैंने शुरू में मेंशन किया, ये हर आदमी के लिए नहीं है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल $2000, $3000, $5000 पड़े हुए हैं और वो ऐसे ही आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, उन पैसों का कोई बेनिफिट आपको नहीं है, वो पड़े हुए हैं तो भी ठीक है, नहीं पड़े हुए तो भी ठीक है, और आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो पहले प्रॉपर रिसर्च करें, अंडरस्टैंड करें, लर्न करें, एजुकेशन ले लें, ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। वॉरेन बफेट साहब ने कहा कि अपने सारे एग्स को एक बास्केट में मत डालो, डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट करो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके वो $5000 बैंक में पड़े और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, प्रॉपर रिसर्च करके करें। 5000 में हो सकता है कुछ पैसे कहीं पे लगा दें, कुछ पैसे कहीं पे लगा दें, 5000 एक साथ एक जगह पे ना लगाएं। एज अ न्यू पर्सन खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो यू विल लूज। इसमें लोग हर वक्त अप एंड डाउन, तो इसमें ज्यादातर लोग कौन कामयाब हैं? जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है या जिनके पास पेशेंस है। ये हर आदमी का पीस ऑफ केक नहीं है, इसमें लोग बीमार हुए हैं, इसमें लोग डिप्रेस हुए हैं, इसमें लोग यहां से यहां आए हैं मेरे सामने। पीपल लॉस बिग टाइम, ठीक है ना। तो अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन स्टॉक मार्केट की नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस करें, प्रॉपर एजुकेशन लेने के बाद ही करें, अदरवाइज स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। मैं आज तक कभी भी स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, ना मुझे समझ में आती है इन चीजों की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लॉट ऑफ न्यूकमर्स आस्क मी, या से इजंट द स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग? ये सवाल जी नॉर्मल पूछा जाता है। द ऑनेस्ट आंसर इज इट्स बिकम गैम्बलिंग इफ यू एक्ट लाइक अ गैम्बलर। अगर आप इसको, यानी कि जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि ये हलाल है हराम है, आप स्कॉलर के साथ चेक कर लीजिए, ठीक है। इफ यू पुट ऑल योर सेविंग in one random hot stock because someone on TikTok says so, it's a high risk। जिस तरह आजकल टिकटॉक पे काफी सारे लोग स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग्स कर रहे हैं, बता रहे हैं, राइट। अच्छा, फिर वो ये भी हाईलाइट करते हैं कि ये जो हमारे जो लिंक है इस पे आप कनेक्ट करें
اور آپ $20 سے سٹارٹ کریں تو اس لنک کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو ان کو پروفٹ ہوتا ہے, جس کا وہ لنک ہے ٹھیک ہے اس کو وہ پروفٹ ملتا ہے. ایفیلیٹ مارکیٹ کے بیس پہ ہے یہ. اگر فار ایگزامپل میں نے آپ کو بولا کہ میرا اسٹاک مارکیٹ کا لنک اس کو آپ فالو کریں تو اس میں مجھے پیسہ مل رہا ہے, جتنے بھی پیسے آپ ان کریں گے یا جو بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہو. جس طرح میں نے مینشن کیا کہ اپنے سارے ایگز ایک باسکٹ میں نہ ڈالیں. جو بگنرز ہیں جنہوں نے سٹارٹ کرنا ہے وہ کیا کریں, انسٹیڈ آف بائنگ جسٹ ون سنگل کمپنی, جس طرح میں نے مینشن کیا کہ ایک سنگل کمپنی کو بائی نہ کریں. بگنرز کین بائی سم تھنگ کال ETF or index fund. An ETF is like a big gift basket that holds hundreds of top companies at once. If one companies go down, the other holds it up. It's give you instant safety. تو یہ اگین یہ ساری فائنینشیل ٹرمز ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے. لوگ ٹرسٹ می پیپل آر لوزنگ بگ ٹائم. آپ مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ لوگوں نے اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کیا, لوز کیا یا بنایا. To be very honest, in my circle, in my network, I know a lot of people, they lost big time. ٹھیک ہے تو یہ it's not for everybody. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ویڈیو is just for education purpose. How to start as a beginner. کیسے آپ کو اسٹارٹ کرنا چاہیے as a beginner. So how do you start? اگر آپ کو آج اسٹارٹ کرنا ہے تو کیسے اسٹارٹ کریں گے. Let's break it down into 3 simple steps. Choose the right account. ٹھیک ہے. If you are living in Canada, you have amazing tax-free registered account, TFSA, tax-free savings account. Any money you make inside this account is 100% tax-free. ٹھیک ہے. کینیڈا میں آپ کے پاس یہ TFSA کا ایک آپشن ہے, لیکن یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں, یہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں یہ سب آپ کو انٹرسٹ پے کرتے ہیں. حلال ہے حرام ہے, یہاں پہ آپ کافی سارے لوگ یہ میسج کریں گے کہ میں لوگوں کو حرام کی طرف وہ کر رہا ہوں. ایسا میں کچھ نہیں کر رہا ہوں, میں لوگوں کو صرف ایک ایجوکیشن دے رہا ہوں. اپنے اسکالر کے ساتھ چیک کر لیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. جس طرح TFSA ہے, ٹیکس فری سیونگ اکاؤنٹ ہے, یا RRSP ہے یا RESP ہے, جو بھی اس طرح کے اکاؤنٹس ہیں ان سب میں آپ کو انٹرسٹ پے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے تو آپ اپنے فیوریٹ اسکالر سے ڈبل چیک کر لیں before you buying any stocks. RRSP کی جس طرح میں نے بات کی, register retirement saving plans, great for long term retirement savings and tax deductions. ٹھیک ہے تو اگین آپ کا گول لانگ ٹرم کا کیا ہے. فائنینشیل ایڈوائزر کے ساتھ بیٹھیں, وہی آپ کو اس میں ایجوکیٹ کرے گا کہاں پہ انویسٹ کرنے چاہیے. اوپن اے بروکریج پلیٹ فارم. نمبر 2 پہ اگر ہم اسٹیپ 2 کی بات کرتے ہیں تو اوپن اے بروکریج پلیٹ فارم. You don't need a physical broker like in the old days. You can open an account on your phone using low fee or zero fees commission apps. اس میں جب بھی آپ ٹریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بروکریج کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑتا ہے اور وہ آپ سے اس کی ایک پرٹیکولر فیس بھی چارج کرتے ہیں. لائک ویلتھ سمپل سارے آپشنز ہیں, آپ گوگل کر لیجئے گا کون کون سے ایسے ٹریڈنگ پلیٹ فارمز ہیں. میں نے آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیا لائک ویلتھ سمپلز. اچھا اسٹیپ 3 کی اگر ہم بات کریں, اسٹارٹ اسمال اینڈ اسٹے کنسسٹنٹ. اسمال سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس $100 یا $200 سیونگز میں ہر مہینے پڑے ہیں اور آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ نے اپنی پراپر ڈیو ڈیلیجنس ایجوکیشن کر لی ہے, دین اسٹارٹ ود اسمال, لیکن کنسسٹنٹ آپ کو ہونا پڑے گا. گولڈن رولز فار بگنرز, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گولڈن رولز کیا ہے. Before you invest your first dollar, keep these 3 simple rules in mind. Build an emergency fund first. Never invest money you will need for rent or groceries next month. جس طرح میں نے مینشن کیا کہ ایمرجنسی فنڈز, رینٹ کے پیسے آپ اس میں یوز نہیں کر سکتے, گروسریز کے پیسے آپ کے جو آپ کے ہر روز کے ایکسپینس ہیں, اگر وہ آپ یوز کریں گے تو آپ اسٹک ہو جائیں گے. آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے پڑے ہوئے ہیں $2,000-3,000 جو کسی بینیفٹ میں نہیں ہے, سائڈ میں پڑے ہوئے ہیں, تب جا کے آپ یہ کام کریں, ادروائز نہ کریں. Keep 3 to 6 months of expenses safe in a bank account. اپنے بینک اکاؤنٹ میں جو آپ کے ڈے ٹو ڈے ایکسپینس ہیں کم از کم وہ 3 سے 6 مہینے کے ہونے چاہیے. Think long term. اس میں آپ کو لانگ ٹرم دیکھنا پڑے گا. The market goes up and down. کبھی مارکیٹ اوپر ہے, کبھی مارکیٹ نیچے ہے, رائٹ. تو اگین ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ if you are doing stock trading. Market goes up and down in a short term. Don't panic.
when red numbers appear, true wealth in stock is built over 5, 10 or 20 years. जो जिन्होंने पैसा बनाया है उनके पास प्रॉपर नॉलेज है, पेशेंस के साथ वो इस गेम को खेलते हैं. कीप लर्निंग इसमें हर रोज आपने करनी होगी. यू मस्ट एजुकेट योरसेल्फ, ये चीजें काम कैसे करती हैं. डोंट रश इनटू डे ट्रेडिंग और क्रिप्टो, इसमें आप रश नहीं करिएगा. स्टिक टू सिंपल लोअर कॉस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग व्हाइल यू लर्न. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें जब तक आपके पास प्रॉपर एजुकेशन ना हो. द स्टॉक मार्केट इज सिंपल, अ टूल टू हेल्प योर मनी वर्क फॉर यू रेदर देन यू वर्किंग हार्ड फॉर एवरी सिंगल डॉलर फॉर एवर. काफी सारे लोगों के लिए स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है. अगेन इट ऑल डिपेंड्स. मेरे साइकिल में मेरे दोस्त हैं जिनके $100,000 स्टॉक मार्केट में पड़े हुए हैं और महीने का $5-10 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं मेरे अपने नेटवर्क में, लेकिन $100,000 बैंक में पड़े हैं. एक और बात बता दूं, उन्होंने 50-50 हज़ार डॉलर वन शॉट में लूज भी किया हुआ है. ठीक है ना. तो अगर आपके पास इतना बड़ा दिल है, इतना पेशेंस है आपके पास, राइट, तभी आप इस फील्ड में लोग काफी पैसा कमा रहे हैं. आई नो लॉट ऑफ पीपल, दे आर मेकिंग वेरी 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 गुड मनी, 30, 40, $50,000 a month people I know in my network they are making. लेकिन रिस्क इसमें बहुत बड़ा है, हर आदमी के लिए नहीं है ये. जैसा मैंने मेंशन किया, इसमें इंटरेस्ट का वो है, अपनी कैलकुलेशन, अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए. I am sharing this information for education purpose to help our community learn the basic. Always do your research or speak with a financial advisor for your specific situation. ये बहुत ही important disclaimer है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूं. मुझे अपना फीडबैक दें. ऐसा बंदा मुझे देख रहा है जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का और वो लोगों को सिखा सकता है, तो मुझे मैसेज करें. हो सकता है हम लोग एक जूम पे कनेक्ट हो जाएं, एक सेशन रिकॉर्ड कर लें कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए. करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. अगर किसी के पास अच्छी नॉलेज है और वो आके एक्सप्लेन करना चाह रहा है तो यू आर मोस्ट वेलकम. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी. हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें. जिंदगी ने साथ दिया. ऐसी किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज. ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.